آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر بلاول بھٹو گفتگو کریں گے. ایسپیکٹس ہے اس کے سننے کے بعد اب کرمنل ایسپیکٹس پہ the court is being briefed by the amicus اور میرے خیال میں ابھی تک بہت اچھا انداز سے بہت اچھے طریقے سے تمام ہیئرنگز ہوئے ہیں اور ہر پیشی پہ ایک کے بعد ایک جو سپریم کورٹ کے ایمکس ہیں. ایمکس کیا ہوتا ہے؟ ایمکس اسسٹ کورٹ کر رہے ہیں. ان کا نہ کوئی باعث ہے، نہ وہ میرا نمائندگی کر رہے ہیں، نہ وہ دوسری طرف کا نمائندگی کر رہے ہیں. وہ آئین اور قانون اور فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. اور آج تک ایک ایمکس کی موقف یہ نہیں رہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو سزا ہوا وہ صحیح ہوا، یہ جو پروسیس ہوا وہ صحیح ہوا، یا یہ جوڈیشل ریفرنس جو چلتا آ رہا ہے یہ کسی وجہ سے غلط ہے. اس کے ایکچولی جو ہوا ہے کہ جو ایوری سنگل lawyer that is so far presented before the court have produced a mountain of evidence. A mountain of evidence کہ there has been a miscarriage of justice. A mountain of evidence کہ bias تھا. A mountain of evidence کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل نہیں تھا. This is the judicial murder of شہید ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی جوڈیشل پروسیس نہیں تھا، یہ کوئی جوڈیشل ٹرائل نہیں تھا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اساسینیشن تھا، قتل تھا، جوڈیشل مرڈر تھا. اور جس تیزی کے ساتھ اور جس تعداد میں ہمارے سامنے اور جج صاحبان کے سامنے ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک نہ تمام ایمکس لائرز نے اپنے آرگیومنٹ مکمل کیا ہے اور نہ ہی جو پارٹیز اس کیس کے ہیں، جیسے کہ میں خود آصفہ بختاور، یہ فاطمہ اور ذوالفقار جونیئر یا باقی جو بھی اس کیس کی پارٹیز ہیں، ان کو تو ابھی تک موقع ہی نہیں ملا ہے کہ ہم اپنا جو پیشکش ہے، اپنا جو خیالات ہے وہ سامنے لے کر آئیں. امید ہمارا یہی ہے کہ آخر کار انشاءاللہ تعالی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا، اس ملک کو، ملک کے عوام کو انصاف ملے گا. اور جو داغ چند انڈیویجولز کی فیصلوں کی وجہ سے اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ اس فیصلہ کی نتیجے میں لگا ہے، انشاءاللہ تعالی جلد اس داغ کو ہم نہ صرف دھوئیں گے مگر آگے آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے ایک ایسا مثال قائم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس قسم کا ناانصافی نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. جی گرمانی صاحب. پنجاب کے گورنر کا ایشو آ رہا تھا اور ایشو یہ میں آپ کے لیے کلیریفائی کر لوں، یہ نہ صرف پنجاب کا یا پختونخوا کا یا پورے پاکستان کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے جو الیکشنز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، ہم نے چیف منسٹر سندھ کا اور ہمارا اسپیکرشپس کا تو الیکشنز مکمل کیے ہیں، مگر آگے نیشنل اسمبلی کے اور اس سے بھر کر جو صدر کا الیکشن ہے، یہ ہم تمام الیکشن سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ہم صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ اور وہ فائنلائزیشن کرے گا. ابھی تک ہم وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہم نے شروع ہی نہیں.
آپ کا سوال تو تاریخی لحاظ سے بڑی درست ہے. ہمارا تاریخ کچھ یہی دکھاتا ہے اور سب سے زیادہ شکار کوئی اور نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوا ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ ایسا آئے جس سے نہ صرف ہمیں تاریخ کو درست کر کے دے، نہ صرف اس ادارے کو مگر دوسرے ادارے جس پہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی داغ لگا ہوا ہو، اس داغ کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسے ایک اسٹرانگ فیصلہ دیا جائے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے یہ جو تاریخی حقیقت ہے اس پہ ایک فل سٹاپ ہم لگا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو اپنا الیکشن کیمپین میں یہ موقف بار بار اٹھایا اور آپ کے لیے ایک بار پھر میں آج دہراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مسلسل کنسسٹنٹ اب 3 نسلوں سے موقف ہے کہ ہم تمام پاکستان کے ادارے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کریں، اور یہ ہی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جمہوری معاشی ترقی، ہمارا وفاق کی مضبوطی کی ایک بہت اہم ایک سٹیپ ہے. مگر ہم یہ کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے ادارے، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست کے دائرے میں رہ کے کریں. اگر ہم سیاست کے دائرے سے باہر جا کے اپنے سیاست کریں گے، کبھی کوئی مئی 9 کی شکل میں کسی ایک ادارہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس ادارہ پہ حملہ کریں گے، تو ہم اپنے دائرے پر نہیں، ہم اپنے سیاسی دائرے میں نہیں رہ رہے ہیں. اور پھر ہم نہ جوڈیشری سے یہ امید رکھے، نہ میرے میڈیا کے دوست سے یہ امید رکھے، نہ کسی اور ادارہ سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنا دائرے میں رہنا ہے، تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے. جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، مطلب بیسک مینرز جو کہ آپ کو بچپن پہ سکھایا جاتا ہے، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ اس ملک کے سیاستدان اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے. اگر ہم یہ بیسکس آپس میں طے کریں، آج طے کریں، کل طے کریں، تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بہت ایسے مسئلے ہیں جو خود بخود حل ہوں گے. مگر اگر ہم سیاستدان اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ بیسک کانسیپٹس پہ نہیں آئیں گے، تو میرے 3 نسلیں آگے بھی ایسی ہی جو تماشا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. جی میم، بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ جس دوسری نیا پہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا رہی ہے، عوام کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ اتوار میں ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم آئی تب بھی پیپلز پارٹی بیچ میں سے نکل گئی کیونکہ فیصلے عوام کے حق میں نہیں تھے. اگر ان فیوچر نون لیگ کی طرف سے ایسے کچھ فیصلے آتے جو عوام کے حق میں نہیں ہوں گے، عوام کو مسائل ہیں، باہر آپ جا کر دیکھیں روٹی کپڑا مکان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ ہے، اس کے پیچھے اس وقت عوام آپ کو روتی بلکتی بھی نظر آئے گی. 2 وقت کا کھانا لیٹرلی پہلے لوگ صرف باتیں کرتے تھے، اب باقی لوگوں کو کھانا کھانا مشکل ہے. اس کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اور اگر نون لیگ آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ نون لیگ کو آزما چکی ہیں اور نون لیگ آپ کو آزما چکی ہے. آپ لوگ پھر ساتھ بیٹھے، عوام کا کیا ہوگا؟ دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی تو اگر صرف اپنے بارے میں سوچتے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. حالات کیا ہے؟ ایک تو میں حکومت بنانے کا پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میرے رسپانسبلٹی ہے،
میرا نمبرز ایسے نہیں ہیں تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پورا پروسیس سے میں تو لاتعلقی کا اظہار کرتا ہے. میں اپنے ممبرز کو لے کے نیشنل اسمبلی میں ہم اوتھ کریں گے اور ادھر بیٹھیں گے. کیا وہ اس عمل کا اگر میں یہ فیصلہ کر دیتا تو پھر کیا جو آپ نے ایشوز اٹھائے معاشی بحران کے, روٹی کپڑے مکان کے, یہ خود بخود حل ہو جائیں گے؟ اگر میں کہتا کہ میں نے پہلے بھی مسلم لیگ کے ساتھ کام کیا ہے اور اب تو یہ فول می ونس فول می ٹوائس فول می تھرائس کا سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے, تو اب بس نہیں, میں نہیں کرتا, تو اس سے پاکستان کے عوام کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, روٹی کپڑا مکان کا, معاشی بحران کا, نہ وہ ایڈریس ہو جاتا, اور جس کیوس اور انسٹیبلٹی آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے, اس کی نتیجے میں نہ صرف ہمارا معیشت کو نقصان, ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو نقصان, ہمارا جمہوری نظام کو نقصان, مگر ہمارا وفاق کو نقصان ہوتا جا رہا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہیں. جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل, انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں. اب وہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے؟ خود کوشش نہیں کریں گے تو ان کا حکومت تو نہیں بنتا. ان کا اتنا اعتراض ہی نہیں ہے جتنا وہ سیٹس کلیم کرتے ہیں. تو اکیلا ہر صورت میں فیبری 8 والے, فیبری 9 والے جو بھی ہو, کسی بھی سچویشن میں وہ اکیلا حکومت بنانے کے پوزیشن میں نہیں تھے. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے بات نہیں کریں گے. تو پھر ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ جو بات کر رہے ہیں ان کو ہم موقع دیں کہ وہ پوری طریقے سے اپنا پالیسی پہ عمل درآمد کر کے نہ صرف ہمارا معاشی ایشوز کو مگر دوسرے ایشوز کا کوئی حل نکالے. اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارا انپٹ ہے وہ ہم دیتے رہیں گے. ویسے ہم سنی اتحاد کونسل کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ان اپوز چیف منسٹر الیکٹ کروا دیے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اب تاریخ میں پہلی بار تیسری دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہا ہے, اس کا بھی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, تو اس کا مخالفت ابھی نہیں کی. اور اس لیے کہ میرے ووٹ بھی نہیں مانگے, مجھے کنونس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں شہباز شریف کو ووٹ نہ ڈالوں, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا شکریہ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب بھی تقریباً ان اپوزڈ ہی ان کا پھر یونانیمس وزیر اعظم بنتا جا رہا ہے. اس صورتحال میں تو آپ بھی خوش ہو جائے, میں بھی خوش ہو جائے, میں اور کیا کہوں. اس کے بعد بتائیں کہ پرائم منسٹر کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان کے بھی الیکشن میں, لیکن جو عارف علوی صاحب ہیں وہ جو پارلیمان کے نظام کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس لانے کے بجائے اسمبلی واپس کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کی مخصوص نشستیں دے دی جائیں, تو یہ ان کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں تو بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ علوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے دانت سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے. علوی صاحب شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات علوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارا عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور اب جبکہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں آپ نے یہ 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے, اور عارف علوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے, تو امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ نہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. فرق تو اس سے حکومت کی حکومت سازی کے عمل پہ میرے خیال میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ آئینی ذمہ داری ہے. اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر
عارف الوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا. صدیقی صاحب پہلے اس کے بعد جی صدیقی صاحب. جس طرح سے میڈیا کو ایڈ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ایز اے پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر آپ اس قانون کی تبدیلی کے حوالے سے کیا سجیشنز کرتے ہیں؟ جہاں تک امپیچمنٹ کی سوال ہے آپ کا، میرے خیال میں وہ ضروری نہیں ہوگا. اس لیے جیسے ہی تمام جو پورا الیکٹورل کالج ہے، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وہ سب ان پلیس ہوں گے تو صدر عارف الوی کا تو ٹرم ختم ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے الیکشن کا پروسیس امپیچمنٹ کے بجائے ہم الیکشن کے پروسیس کے تھرو انشاءاللہ تعالی الوی صاحب کو ریپلیس کریں گے. جہاں تک پیکا کی آپ کی ذکر ہے، اس پہ ضرور جہاں تک فریڈم آف دا پریس کی بات ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی، اب یہ ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے، تو ان تمام ایشوز کو جب بھی اگر قانون سازی کا کوئی عمل ہوتا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو بھی نیشنل اسمبلی میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے موقف دیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی زیادہ ہم جمہوریت لے کر آئیں گے، جتنا ہی زیادہ ہمارا فریڈم آف دا پریس ہوگا، فریڈم آف دا جوڈیشری ہوگا، جتنا زیادہ فریڈمز ہوں گے اتنا ہم بہتری لے کر آ سکیں گے. سونیا کا پروسیس کیا بلاول بھٹو زرداری اڈیالہ جیل سے ملاقاتوں سے شروع کر سکتا ہے؟ آئی تھنک ریکنسیلیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے مگر اتنا آسان نہیں ہے، بیکاز ایک ریکنسیلیشن جو چارٹر اور ڈیموکریسی کا وقت ہوا تھا تو تب دونوں طرف نے اپنے غلطیاں تو تسلیم کر لیے، رائٹ، کہ چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اور زیادہ تر جو ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا جو غلطیاں ہیں، ہم نے وہ تمام غلطیاں کو تسلیم کر کے اپنی غلطیاں سے سیکھ کے ایک آگے کا راہ عمل طے کیا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو کل موقع ملا وہ کوئی اور انداز میں اپنے آپ کو چلائیں گے. وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں، نہ جمہوریت میں مانتے ہیں، نہ اس نظام میں مانتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کی پروسیس کا آغاز تب ہو سکتا ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شخص نے کیا جو آج اڈیالہ جیل میں ہے. اگر وہ اپنا غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس جس کا ذکر پہلا ہی دن صدر زرداری نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا نمبرز پورے ہو رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی. سونیا ایک منٹ. مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 2 سال پہلے بھی وہ 2 مرتبہ وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے؟ باقی آپشن بھی ہے. ابھی کچے کے ڈاکو دیکھیں تو وہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر. کچا کا ڈاکو بھی ایک تو آپ کے ایک تو ڈلیور کیا اس لیے میں بنا رہا ہوں، تیسرا آپ کہاں سے نہیں پاکستان میں کون سے شہر سے؟ چکوال سے. تو شاید چکوال کا ماشاءاللہ جو عوام ہے وہ سندھ میں جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کامیابیاں حاصل کی ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو، مگر سندھ کے عوام نے وہی کارکردگی دیکھ کے ہمیں یہ تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جہاں تک مراد علی شاہ صاحب یا میرا سندھ حکومت کا پرفارمنس ہے وہ تو ہمارا اکانومسٹ، ہمارا ایکیڈیمک حفیظ پاسا صاحب نے
जो ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स पाकिस्तान का 2023 का किताब लिखा है, उसमें उन्होंने बाकायदा तमाम सूबे के कंपैरिजन किया है, और जहां तक गुड गवर्नेंस है, जहां तक फ्रीडम ऑफ वांट है, जहां तक फ्रीडम ऑफ फेयर है, वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज लेड सिंध हुकूमत ने तमाम सूबों इंक्लूडिंग पंजाब को बीट किया है परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम तबसरा जब करते हैं और कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, तो कैसे चकवाल में मैं मानता हूं मुराद अली शाह साहब ने 1% का काम नहीं किया, लेकिन जहां तक सूबा सिंध है परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में ना सिर्फ बेहतरीन था, मगर जो अब आने वाले मेरे मसले हैं इनका हल करने के लिए, खास तौर पे जो सैलाब मुतासरीन के लिए हमने घर बना के मुकम्मल करके देना है। हमारा 50% तो सिंध के तालीमी इदारे हैं, वो एक सैलाब में 50% हमारे इदारे को नुकसान उठाए हैं। उन तालीमी इदारों को हमने खड़ा करना है। जिस तरीके से हमने वो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खैरपुर से लेके कराची तक कायम किए जो कि चकवाल में नहीं है, वो मैंने अब हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर आना है। तो ये तमाम काम पूरा करने के लिए मुझे मुराद अली शाह साहब की जरूरत था, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ नामजद किया मगर वजीर आला बनाया, और अब मैं जा रहा उनका ओथ में। आपने अपने इंतखाबी मुहिम में बिशारत राजा नाम है मेरा, एक दिन के साथ वो बिशारत राजा नहीं, आपने अपने इंतखाबी मुहिम में ये बड़ी शद्दोबद से आवाज़ उठाई कि हम इस इदारे में आएंगे तो सियासी कैदी कोई नहीं रहेगा। हाँ। अब ऐलान जा रहे हैं, आप इत्तेहाद के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये आवाज़ शहबाज शरीफ के सामने भी उठाएंगे? इस वक्त सैकड़ों कैदी, सियासी कैदी जो है वो जेलों में बंद है। मैंने ज़रूर कहा कि मैं अगर वज़ीर आज़म बनता हूँ तो मैं ऐसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करूँगा जो कि निशानदही करेगा, और अगर कोई सियासी कैदी निकला तो ज़रूर सियासी कैदियों को भी रिहा करेंगे। मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान के अवाम ने मुझे वो मैंडेट नहीं दिया कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो मैं तजवीज़ तो ज़रूर दूंगा, वादा नहीं कर सकता आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनिया। बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।